شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، میں اپنی تقریر سے پہلے آپ کی خدمت میں 2 گزارشات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اگر آپ ان گزارشات کو قبول فرمائیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسمبلی کے اجلاسوں کے پروگرام آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ روزانہ اتوار سے بدھ تک 3 بجے سے 8 بجے تک اجلاس ہوا کرے گا. تو مغرب کی نماز کے لیے تو آپ وقت دیتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ عصر کے لیے بھی 10-15 منٹ دیا کریں تاکہ جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں. یہ آپ کی بڑی عنایت ہوگی. ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں بندوبست کرتا ہوں کہ جس طرح مغرب کی نماز کے لیے ہال کے اندر اذان کی آواز آتی ہے وہ پائپ ہال کے اندر آتی ہے، ضرور کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس معزز ایوان میں ایک ممبر خاتون ہیں، بلکہ 2 ہیں. ایک تو آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہماری بہن ہے، لیکن وہ جو ہے ننگے سر آتی ہے، جو اسلامی روایات کے خلاف ہے اور اسلامی تہذیب. یہ معزز ایوان ہے، اس میں تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ ہماری طرف سے ان سے یہ کہیں، آپ خود بھی ہدایت دیں کہ سر ڈام کر پھر آیا کرے، پردہ کیا کرے، تو وہ بھی گناہ سے بچتی رہے گی اور ہم بھی گناہگار ہونے سے انشاءاللہ العزیز بچ جائیں گے. بس یہ گزارش ہے اور درخواست ہے آپ سے. مولانا صاحب آپ بزرگ ہیں، اجمل خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گیلانی صاحب بھی، آپ چلے جائیں، شرمائیں نہیں. جی شکریہ، ذاتی چیزیں. مسلمانوں کی تاریخ میں جی مولانا حسن جان صاحب. مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا دور نہیں آیا جس طور سے ہم اب گزر رہے ہیں. مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی اتنی نہیں رہی جو اب ہے. تقریباً 95 کروڑ مسلمان ہیں. دنیا کا ہر 5واں انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہے. مسلمانوں کی حکومتیں 40 سے زیادہ ہیں، تقریباً 45-46 ہوں گی. مسلمانوں کی تعداد کی حکومتیں تقریباً دنیا کے نقشے میں درمیانی حصے میں واقع ہیں. دنیا کی دریائے راستے اور ہوائی راستے مسلمانوں کے ملکوں ہی سے گزرتے ہیں. باب المندب، دریا دانیال، نہر سویز اور جبرالٹر کی گزرگاہ جیسے اہم آبی گزرگاہیں مسلمان ملکوں میں ہیں. اسلامی ممالک دولت اور معدنیات سے مالا مال ہیں. ہر مسلمان مذہبی اعتبار سے جہاد کے جذبہ سے سرشار ہوتا ہے. مسلمان دریا اور پہاڑ اور چچل میدانوں میں بلکہ ہر جگہ اور ہر علاقے میں آسانی سے لڑ سکتا ہے. اسلامی امہ اور مسلمانوں کی افواج دنیا کی مانی ہوئی بہادر افواج ہیں. ان سب نعمتوں اور صفات اور ان بے بہا دولت اور تعداد کے باوجود اس دور میں ہم مسلمان ذلت اور رسوائی کے شکار ہیں. جتنے بین الاقوامی مسائل اور مشکلات ہیں وہ سب مسلمانوں کی مشکلات ہیں. دنیا میں اس وقت جو بھی لڑائی اور جنگ ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور آپس میں ہو رہی ہے، اور ہر جگہ مسلمان کمزور اور مظلوم اور مصیبتوں کا شکار ہے. کشمیر ہو یا فلسطین، قبرص ہو یا سیریا، افغانستان ہو یا عراق کی موجودہ صورتحال، ان سب ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں. اس سے پہلے چین نے ہمارا مڈغاسکر وغیرہ کا 6 لاکھ مربع علاقے پر قبضہ رکھا ہوا ہے، اور روس نے بخارا، سمرقند، تاشقند، مرغینان، فرغانہ، ترمس، شاش وغیرہ 9 لاکھ مربع میل تقریباً 22 ریاست اور صوبوں پر غاصبانہ اور ظالمانہ تسلط جما رکھا ہے. کسی غیر مسلم علاقے پر قبضہ نہیں ہوا اور نہ کسی عیسائی، یہودی، روسی اور ہندو نے اپنے ہم مذہب اور ہم خیال ملک پر حملہ کیا ہے، فاکلینڈ کے علاوہ. اور نہ یہ قومیں آپس میں لڑتی ہیں اور نہ یہ قومیں نقل مکانی کر کے
جنگ کی وجہ سے دوسرے ممالک میں پناہ گزین ہو رہی ہے. اگر پناہ گزین دنیا میں ہے تو 90% مسلمان ہی ہوں گے. ہم ظلم اور بربریت اور تنگ نظر متعصب ہندو، یہودی اور روسیوں کی وجہ سے ترک وطن پر مجبور ہو رہے ہیں. یہ مصائب اور آلام اور یہ غم و اندوہناک صورتحال کیوں ہے؟ کیا دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک بدترین قسم کی مخلوق ہے؟ اور یا ہم نعوذ باللہ یہود ہنود اور روسی عیسائی اور لامذہب قوموں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گری ہوئی ہے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ موجودہ وقت میں اگر کوئی مذہب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام ہی ہے. تمام غیر مسلم قومیں اگر جمع ہو جائے تو مسلمان کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ عراق کا کتا امریکہ سے بہتر ہے اور افغانستان کا گدا روس سے اچھا ہے اور کشمیری مسلمان کے گھر کی بلی ہندو مت کے بتوں اور صنم خانوں سے بہتر ہے. بلی تو چوہے اور سام کو پکڑ سکتی ہے، بت کیا کر سکتا ہے؟ تو مورتی ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے. جناب روکڑی صاحب تھینک یو. مگر جاری رکھیں. کچھ کے ہوتے ہوئے پھر بھی دنیا کی ملتوں اور قوموں میں ہم سب سے پیچھے اور لڑائیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم وہ صحیح مسلمان نہیں رہے جس کا ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے. ایمان کی کلمہ پڑھنے پر اور ایمان کی عقیدہ کو اپنانے پر اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان اور ان کی احکام قبول کرنے کے عہد پر اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اللہ اور رسول اور اسلام کی دشمنوں سے نفرت اور بیزاری اور غیر مسلم تہذیب و تمدن اور ان کی بیہودہ قوانین اور رسم و رواج سے اجتناب کے عہد پر اقرار کرنے کے بعد اور پختہ یقین اور قسموں اور معاہدوں کے باوجود ہم وہ سب کچھ پس پشت ڈالتے ہوئے ہیں. نہ اس عہد و پیمان کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں جو ہم نے اللہ اور رسول سے ایمان اور یقین کے حوالے سے کیے ہیں، اور نہ ہم میں وہ ایمانی تقاضے جاگ جاتے ہیں اور نہ ہمیں اسلامی غیرت جھنجھوڑتی اور بیدار کرتی ہے جو ہماری ملی اور دینی حمیت کا تقاضا اور مطالبہ ہے. ہم نے اسلام کو چھوڑا تو اسلام کی فتوحات اور اسلام کی عزت و سربلندی اور ایمان کے افتخار و عروج نے ہمیں چھوڑ دیا. ہم اپنی زبان اور تہذیب اور قانون اپنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور اپنی روایات پر فخر کی بجائے رجت پسندی، قدامت پسندی، ملا ازم، پاپائیت، بنیاد پرستی کا الزام تراشی کرتے ہیں. کیا ہم علامہ اقبال کے شعر پر اترتے ہیں اب کہ دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے؟ کیا ہم نے جب سے غیر مسلموں کی تہذیب و قانون اور ان کی بری عادات اور روایات اپنائی ہے کوئی علاقہ فتح کر لیا ہے اور اپنی دین و ایمان کی خدمت کی ہے اور غیر مسلم قوموں میں اپنی عزت و سربلندی کا لوہا منوایا ہے؟ اور کیا دوسری قوموں کے قوانین کو اپنانے کے بعد جو ہمارے ہاں رائج ہے ہم نے امن و سلامتی اور تحفظ کا احساس اور بھوک و افلاس کا خاتمہ اور جرائم اور ڈکیتی اور اس قسم کی دوسری گنونی جرائم اور فسادات کے انسداد میں کامیابی حاصل کر لی ہے؟ نہیں، بلکہ امن و سلامتی کی بجائے ہم دشمنی اور خوف و خطر میں مبتلا ہو گئے اور روز افزون جرائم اور اغوا اور قتل اور ڈاکہ زنی اور فحش و بدکاری اور اخلاقی پستی کی شکار ہو گئے. خدا کی قسم ان سب مصیبتوں سے ہم اور سب عالم اسلامی اس وقت نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں گے جب ہم دوبارہ صحیح اسلام کی طرف لوٹ نہ جائے اور اپنے اسلامی قوانین اور تہذیب
اور اپنی زبان و روایات اور اپنے اسلاف اور بزرگوں کے کارناموں کو سامنے رکھے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ اسلامی تعلیم کے مطابق مسلمانوں کا ہی خلیفہ اور سربراہ حکومت ہوتا ہے اور ان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطۂ نظر اسلام ہی ہوتا ہے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اسلام اور مسلمانوں کی ملی فوائد اور نقصانات کا تابع ہوتا ہے۔ البتہ لین دین، خرید و فروخت اور معاملات ہر ملک اور قوم سے ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی پابندی نہیں۔ آپ ذرا سن لیں، اسلام اتحاد اور محبت کا قائل ہے اور دین جوڑ پیدا کرتا ہے۔ دنیا اور دولت کی ہوس اور اقتدار کی خواہش اور جاہ و جلال کی تمنا نفرت، بغض اور دشمنی پیدا کرتی ہے، جو عرب و عجم اور ہر جگہ صاف نظر آتی ہے۔ ہم قومیت، صوبائیت اور زبانی فسادات کی بنا پر اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ زبانی قومیت کی بنیاد پر سن 1916 عیسوی میں حجاز مقدس کے گورنر شریف حسین نے انگریز لا انصاف عربیہ کی شرارت پر خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر لی اور قومیت کے فتنے کی وجہ سے عظیم اسلامی خلافت ختم ہو گئی اور ایک ہی اسلامی ملک مختلف قومیتوں میں تقسیم ہو گیا اور اس فتنے کے برے نتیجہ میں ایک ہی عرب قوم 13 سلطنتوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جو آپس میں مشت و گریبان ہیں۔ ان میں اسلامی رشتہ کمزور کر دیا گیا اور زبان کی وحدت بھی سودمند نہیں رہی اور اغراض و خواہشات اور اقتدار کی ہوس و خواہش اور غیر مسلم تہذیب اور قوانین اپنانے کی وجہ سے افراتفری، ذہنی غلامی، دین بیزاری اور ہر قسم کی اخلاقی جرائم میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کی دشمن ہو گئے۔ اور اسی قومیت کی فتنی کی بنیاد پر یہودی حکومت معرض وجود میں لائی گئی تاکہ عالم عرب اور مسلمان ہمیشہ جنگ و جدال میں پنسے رہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت کو ایک فتنہ اور جہالت قرار دی ہے اور اس کو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ گردانا ہے۔ قومیت، زبان، علاقہ صرف شناخت کے ذریعے ہیں، جدائی، نفرت اور تقسیم اور دشمنی کا واسطہ نہیں ہے۔ پاکستان بھی اس فتنے کا شکار ہو چکا ہے اور مزید شکار کرایا جا رہا ہے۔ ہماری قومیت کی بنیاد اسلام ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وطن قوم سے بنتا ہے اور قوم عقیدہ سے۔ ہمارا اور عراق و عرب کا عقیدہ ایک ہے، اس لیے ہم ان کی غم و مصیبت میں ان کے ساتھ ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ورنہ ان کی زبان اور علاقہ ہماری زبان سے الگ اور جدا ہے۔ بعض باتیں ممبروں نے کہی ہے جن کی جواب کا میں حق بھی رکھتا ہوں اور وضاحت بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے اس معزز ایوان کے ایک ممبر نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو صدر صدام حسین کی حمایت کرتے ہیں اور ڈاکٹر نجیب افغانستان کی موجودہ صدر کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ دونوں قوم پرست ہیں۔ تو میں اس ممبر سے آپ کے اعتراض کے جواب میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے خود ان قوم پرستی کے دعوے داروں پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کو تو عراق کی مسلمانوں کی فکر ہے مگر ہندوستان اور کشمیر اور افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی فکر نہیں۔ اگر قوم پرستی کی بنیاد زبان ہوتی ہے تو افغانستان کے مظلوم پختون اور غیور قوم کے ساتھ ان کی ہمدردی ہونی چاہیے تھی، اور اگر قوم پرستی کی بنیاد اسلام ہو جیسا ہم کہتے ہیں تو دنیا کے تمام مسلمانوں کی حمایت اور ہمدردی کرنی چاہیے، اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے۔ ان کی قوم پرستی کی بنیاد صرف خاص نظریہ سیکولرزم اور اشتراکیت ہے اور اپنی پارٹی پرستی ہے، نہ زبان ہے نہ اسلام، ورنہ یہ لوگ اپنے ہم زبانوں سے جو ان کی پارٹی کی نہیں ہوتے نفرت نہ کرتے، بلکہ یہ لوگ
مذہب کو اپنے مذموم عزائم پوائنٹ آف آرڈر بائی اجمل خان خٹک سنگ صاحب. گران سمجھتے ہیں. حسن جان صاحب آپ تشریف رکھیں. کرنے سے منع کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسی باتوں کی اجازت دیتے ہیں جو نفرت، عداوت، دشمنی، غلط بیانی، الزام تراشی سب کچھ سے بری ہوئی ہیں. یہ کیا صورتحال ہے؟ شکریہ سر. جناب اسپیکر صاحب، میں کبھی بھی کسی شخص پر ذاتی تنقید نہیں کرتا. میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ اس میں جو ہے وہ پوائنٹ آف آرڈر بائی اجمل خان خٹک صاحب. جو مقرر صاحب جی جو مقرر صاحب ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں. قرآن و سنت ہم نے کچھ ساتھ سے سیکھا ہے، بلکہ آپ جب بچے تھے تو اس وقت میں حدیث کی درس میں بیٹھا کرتا تھا. اس وقت مولانا کی سرپرستی ہمیں حاصل تھی. باقی باتیں کہنے کی اگر مولانا اجازت دیں تو میں باقی باتیں بھی کہتا ہوں. شکریہ سر. مولانا حسن جان صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ہمیں سیاسی اختلاف کا حق ہے، ہم بھی اختلاف رکھتے ہیں. ذاتی تنقید ہمیں نہ میری طبیعت ہے نہ کسی کے پر یہ مناسب نہیں سمجھتے. تقریر جاری رکھیں. تو اس سلسلے میں اگر یہ جواب دینا چاہیں، ہم ان کی خیرخواہ ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. اچھا، تو یہ اپنے ہم زبانوں سے نفرت میں کرتے ہیں. یہ لوگ مذہب کو اپنے مذموم عزائم کی راہ میں ایک سنگ گران سمجھتے ہیں. ڈاکٹر نجیب موجودہ افغانستان کے صدر کو عراق کے صدر صدام حسین جیسا سمجھتے ہیں. اگر یعنی یہ لوگ دونوں میں مابین اشتراک یگانگت اور قدر مشترک موجود ہے کہ ڈاکٹر نجیب کا تعلق خلق پارٹی سے ہے اور صدام حسین کا تعلق بعث پارٹی سے ہے، اور دونوں سوشلسٹ ہیں، نہ قوم پرست ہیں اور نہ زبان پرست اور نہ اسلام پرست ہیں. مگر ہم موجودہ حالات میں ڈاکٹر نجیب اور صدام حسین میں زمین و آسمان کا فرق سمجھتے ہیں. ڈاکٹر نجیب خود برسر اقتدار نہیں آئے، اس کو روس نے اقتدار پر بٹھایا ہے، اور روس کا دہقان، کاشتکار اور ایک پٹو ہے، اور اس کا نمائندہ اور ترجمان ہے. فقط اپنے اختیار، معاہدوں اور خارجہ پالیسی کا مالک نہیں ہے. جبکہ صدام حسین خود برسر اقتدار آ گئے ہیں اور اپنے اختیار، معاہدوں اور خارجہ پالیسی کا مالک ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر نجیب اپنی قوم، اپنے ہم وطنوں پختون افغانوں کا قاتل ہے. آپ خود افغانوں سے پوچھیں، افغان مہاجرین اور مجاہدین سے پوچھیں جو 15 لاکھ جانوں کا نذرانہ شہادت پیش کر چکے ہیں. پاکستان میں رہنے والی کسی پارٹی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر نجیب کو افغان ملت کے لیے کسی کردار کا حامل سمجھے یا ان کے مسائل میں اپنی طرف سے ٹانگ اڑائے. بے شک اپنی پارٹی کے لیے محسن سمجھے اور اس سے خصوصی مراسم اور تعلقات رکھے، یہ ان کا حق ہے. اس کے مقابلہ میں صدر صدام حسین امریکیوں کا قاتل ہے اور موجودہ وقت میں امریکہ اس کے مقابلے میں ہے. اجمل خان خٹک صاحب استعمال کرنا، اجمل خان خٹک صاحب خصوصی تعلقات کا لفظ استعمال کرنا میرے خیال میں یہ کسی طرح ان کو زیب نہیں دیتا. جو لوگ نجیب یا کسی اور کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے کنٹیکس میں، علاقے کے تحفظ کے کنٹیکس میں، ہم کسی شخص کے افغانستان میں خواب و نجیب یا کوئی اس کی بات نہیں کرتے. ہم افغان کے عوام کی بات کرتے ہیں، ہم افغان کی سرزمین کی بات کرتے ہیں. اور کسی یہ خصوصی تعلقات کا لفظ جو ہے یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. یہ سراسر الزام ہے. اگر اس ہاؤس میں بیٹھ کر ہمیں اس لیے لایا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے الزام سنیں جن پہ اگر ہم بولنے لگے تو سراپا کوئی جگہ بھی خالی نہیں رہے گا. سے فرق سر تاب قدم ہر کو جا کہ مین گرم کرشم دامن دن می کسد کے جا اینجاز. وہ لوگ بھی ہمیں خصوصی تعلقات کے نام سے یاد رہے. یہ الفاظ واپس لے لیں ورنہ اس کے خلاف ہمیں حق ہے کہ ہم اس ہاؤس میں. نجیب مسلمان ہو
تو خصوصی مراسم کوئی گالی مولانا صاحب، مولانا اجمل خان خٹک صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نجیب یہاں پاکستان میں رہ چکے ہیں، تعلیم بھی تھی، سب کچھ، آنا جانا کئی ان لیڈروں کا، افغان لیڈروں کا پشاور میں تھا. صوبہ سرحد میں کئی ہیں جو داؤد کے ساتھ تعلقات تھے، سردار نعیم کے ساتھ تھے، ترقی کے ساتھ تھے. تو صوبہ سرحد میں ہمارے کئی لوگوں کے ساتھ افغانستان میں ذاتی خصوصی تعلقات رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی خاص چیز نہیں. شکریہ جی، جاری رکھیں. ڈاکٹر نجیب مسلمان سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر خصوصی تعلقات ہو، اس میں برائی کی بات تو نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے. ہمارے ذاتی بھی تعلقات کئی لیڈروں کے ساتھ رہے. خصوصی تعلقات دوستانہ تعلقات کو کہتے ہیں، آنے جانے کو کہتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے. شکریہ جی. یہ کیوں تعلقات سے منکر ہے؟ یہ پھر یہ کہیں کہ ہمارے تعلقات نجیب سے نہیں جی، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں. اپنی تقریر. اچھا، اس کے مقابلے میں صدر صدام حسین امریکیوں کا قاتل ہے، اور موجودہ وقت میں امریکہ اس کے مقابلے میں بنیادی کردار کا حامل ہے. جنگی تباہ کاری میں ملوث براہ راست امریکہ ہے جو ہم سب کا دشمن ہے، اور خصوصاً پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق منافقانہ رہا ہے. ہماری عزت اور سربلندی کا مخالف ہے، اور عالم عرب. جی جناب زنجو صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. صاحب کی تقریر کی طرف دلا رہا ہوں، وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے ہیں جناب. جی ہاں، جی ہاں. حالانکہ سر وزیر اعظم کی تقریر پر اس دن یہی اعتراض ہوا کہ لیڈر آف دی ہاؤس کی حیثیت سے وہ تقریر پڑھ رہے تھے. اب مولانا سے آپ کہیں کہ جو لکھی ہوئی تقریر نہ پڑھے. ہمارے سب دوستی کرتے ہیں. مولانا صاحب، آپ کے پاس اگر نوٹس ہیں تو ان کی طرف دیکھیں. اگر آپ کے پاس نوٹس نہیں ہیں، آپ بے شک میرے سے اجازت لے سکتے ہیں کہ تقریر آپ اگر پڑھنا چاہیں تو میرے سے، یا کوئی دقت ہو تو اجازت لے لیں. میں جی بس اجازت لیتے ہیں. جی اجازت نہیں، اس طرح اجازت نہیں ہوتی. آپ کہیں اسپیکر صاحب مجھے اجازت ہے میں اپنی تقریر پڑھوں. میں زبانی تقریر بھی کر سکتا ہوں. شکریہ. انشاءاللہ اگر یہ چاہیں یہ تقریر سن لے پھر جواب دے دیں. نہیں، یہ نہیں ہم نے کبھی ان کی تقریر میں مداخلت نہیں کی. پوائنٹ آف آرڈر بائی اعظم خان ہوتی صاحب. ہم نے ان کی تقریر میں مخالف. اسپیکر مولانا صاحب تشریف رکھیں. اعظم خان ہوتی صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. صاحب اسپیکر سر، آپ نے تو مجھے حق نہیں دیا پہلے بھی ریبٹ کرنے کے لیے، اس لیے میں اٹھتا نہیں ہوں کیونکہ آپ مجھے پھر منع کریں گے. لیکن سراسر ان کی تقریر پہ اعتراضات کیے جا سکتے ہیں. ویسے میں آپ سے درخواست کرنے والا تھا کہ محترم مولانا صاحب کو پڑھنے دیں، کیونکہ ان کو یہ تقریر اپنی نہیں کرتے، ان کو تقریر دی جاتی ہے تو وہ ان کو پڑھنا ہی پڑتا ہے. اگر آپ ان کو یہ کاغذ رکھوا دیں گے تو یہ پھر نہیں پڑھ رہے. اجازت دے دیں جناب. مولانا صاحب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں چیئر سے، اسپیکر سے، تو میں آپ کو دے دوں گا. اگر آپ نوٹ سے کرنا چاہتے ہیں ویسے تو وہ آپ کی مرضی. اچھا، میں تقریر اس سے بھی پڑھنا چاہتا ہوں، زبانی بھی کر سکتا ہوں. جی آپ نے اجازت لینی پڑے گی. ویسے بھی میں کر سکتا ہوں، انہیں کی بات ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو تقریر دی جاتی ہے، ان کا ثبوت پیش کرے، یہ خالص نہیں. ہم ثبوت میں نہیں جانا چاہتے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تقریر جاری رہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں تقریر کر سکتا ہوں الحمدللہ، زبانی بھی تقریر کر سکتا ہوں کہاں سے، لیکن ان کو خاموش کرنے دے. ہم نے کبھی بھی ان کی تقریر میں مداخلت نہیں کی. مولانا صاحب، آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت لینی پڑے گی چیئر کی، اسپیکر کی. یہی کہنا پڑے گا جناب اسپیکر صاحب. اجازت دے دیں آپ. نہیں، وہ نہیں دے دیں. نہیں، اب تو میں نے شروع کی ہے. میں زبانی تقریر کر سکتا ہوں. میں زبان. پوائنٹ آف آرڈر بائی عبداللہ غازی صاحب. جی بیٹھ. ہاں جی جناب والا. مولانا صاحب آپ تشریف. پوائنٹ آف آرڈر. جناب والا، اصل میں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اور تقریر نہ کر سکنے والی بات یہ سننے والی سمجھنے والی نہیں ہے. اصل میں وہ سادہ آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، شریف آدمی ہیں، ان کو خام خواہ تنگ کیا جا رہا ہے. جی میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. وہ اصل میں وہ نوٹس دیکھ رہے ہیں، وہ اوپر اتنی دور سے وہ پڑھ نہیں سکتے جناب. شکریہ جی، شکریہ. مولانا صاحب تک تقریر جاری رکھیں. آپ کو اجازت ہے تقریر پڑھنے کی. بس ہو گیا جی، فیصلہ ہو گیا. چلے جی. پوائنٹ آف آرڈر بائی اعظم خان جی. اور سر بلند مولانا صاحب تشریف رکھے. پوائنٹ آف آرڈر. محترم عبداللہ غازی صاحب نے فرمایا. اعظم خان صاحب کی پوائنٹ آف آرڈر ہے، آپ تشریف رکھیں. محترم عبداللہ غازی صاحب نے فرمایا کہ مولانا صاحب
پڑھے لکھے ہیں اور شریف آدمی ہیں، تو کیا یہ ہم پوائنٹ آف آرڈر کرنے والے بدماش ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں، شکریہ جی. کیا ہمیں حسن جان صاحب، مولانا حسن جان صاحب. اچھا جی، تھینک یو. ان کا کہنے کا جی عبداللہ غازی صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا، مولانا صاحب ہیں، روزانہ تقریریں کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ ان کو پریکٹس ہوتی ہے. شکریہ. پوائنٹ آف پرسنل ایکسپریشن ہے جناب جی. میرا نام لے کر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان کو بدماش کہا. نہیں کوئی نہیں، وہ مینا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. شکریہ جی، تھینک یو. حسن جان صاحب. ہاں بوالا، میں ہمارے بھائی ہیں، یہ شکریہ، ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. شکریہ. ہم ان کی خیرخواہ ہیں، ہم کبھی کسی کی ذاتی تنقید نہیں کرتے، لیکن سیاسی اعتبار سے تنقید کریں گے، یہ ہمارا حق ہے. ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی کارت اور کرتے رہیں. تقریر جاری رکھیں، سب موضوع پہ آئیں. تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ امریکہ صدام حسین کا موجودہ حالات میں لڑائی امریکہ سے ہے، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہماری عزت و سربلندی کا مخالف ہے، اور عالم عرب اور عالم اسلام کی طاقت ختم کرنے والا نمبر 1 دشمن ہے. روس اور ہندو اور یہود علی الاعلان اور کلم کلا دشمنی کرتے ہیں، اور امریکہ بڑا عیار اور چالاک ہے، دوستی کے لباس میں پاکستان اور عالم اسلام کا دشمن ہے. تو اس وقت صدام حسین کی لڑائی براہ راست امریکہ سے ہے، اور عراق عوام کی اکثریت صدام حسین کی حمایت کرتے ہیں، اپنے عراقی عوام کا خود قاتل نہیں ہے. تو ان دو بنیادی نقطۂ نظر کی بنا پر ڈاکٹر نجیب اور صدام حسین میں فرق ہے. اس لیے ہم صدام حسین کی ذات کی فکر زیادہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیں عراقی عوام اور عراقی شہروں اور دیگر عرب ممالک کویت، ریاض، بحران کی سلامتی کی فکر و غم ہے. صدام حسین آج ہوگا، کل نہیں ہوگا، مگر بغداد و بصرہ، کوفہ، نجف اشرف اور کربلا معلیٰ، کویت، ریاض، بحران ہمارے مسلمان بھائیوں کے شہر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. مسلمان اور ان کی آبادی تباہ ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں جنگ کو جلد از جلد رکوانے کی فکر ہے اور مسلمانوں کی عزت و بقا کی فکر ہے. اس جنگ سے اسرائیل اور امریکہ اور غیر مسلم قوموں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہود و ہنود اور روس و برطانیہ خوش ہو رہے ہیں. اس جنگ کی وجہ سے کشمیر کی جہاد کو، افغانستان میں مجاہدین کی اسلامی حکومت کی قیام کو اور دنیا کی تمام برسر پیکار مجاہد مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور مزید پہنچ رہا ہے. صدر صدام حسین نے کویت پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اور تمام اسلامی مولانا صاحب ایک منٹ، یہ میرے رائٹ سے بہت زیادہ ہم سی آ رہی ہے، میں دھیان نہیں دے سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے مولانا صاحب کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. شکریہ جی، جاری رکھیں. صدر صدام حسین نے کویت پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اور تمام اسلامی اخلاق، بین الاقوامی اصول و قواعد اور عرب لیگ کے مفادات اور اسلامی تنظیم کے قوانین کو روند ڈالا ہے، اور اس کے اس غلط اقدام کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا ہے اور استعماری قوتوں کی مداخلت کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے. صدام حسین ایک جذباتی فکر اور سوچ رکھتا ہے، اسلامی اور سیاسی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا. ایران سے الجزائر کے معاہدے کے باوجود تقریباً 8-9 سال مسلسل لڑتا رہا، جس کی شامت میں لاکھوں مسلمان مارے گئے اور لاکھوں مسلمان عورتیں بیوہ ہو گئی اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بچے یتیم ہو گئے اور اربوں ڈالر کے حساب سے مال و متاع کا نقصان ہوا. یہ سب کچھ ایک علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے ہوا اور پھر بیک جنبش قلم اور ایک ہی منٹ میں اور بغیر کسی مشورہ سے الجزائر کے معاہدے کو تسلیم کر لیا اور اپنی افواج کو مقبوضہ علاقہ سے واپس کراتے ہوئے سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنی غلطیوں کا اقرار کرنے لگا. یہی صورتحال اس نے کویت پر قبضہ کرتے ہوئے پیدا کر دی ہے. چونکہ کویت ایک چھوٹی ریاست ہے تو اس کو یہاں پوری کامیابی نظر آئی اور تمام معاہدوں کے باوجود اور کسی ملک سے مشورہ کرتے ہوئے بغیر کویت پر حملہ آور ہوا.
نہ صرف پاکستان بلکہ کسی اسلامی اور عربی ملک نے عراق کے جذباتی صدر صدام حسین کے اس اقدام کو جائز اور درست قرار نہیں دیا، بلکہ اس ظالمانہ اقدام میں سب اس کے مخالف ہیں اور کویت کی آزادی چاہتے ہیں۔ شام کا صدر حافظ الاسد اور لیبیا کا کرنل قذافی جو امریکہ کی دشمنی میں سب سے زیادہ مشہور اور آگے ہیں، وہ بھی عراق کے صدر صدام حسین کے اس حملہ کے مخالف ہیں اور کویت کی آزادی چاہتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے موجودہ کویت کی معزول شدہ حکومت عراق کی موجودہ حکومت سے اچھی تھی۔ یہ حقائق ہے جو مجھے معلوم ہے، میں نے وہاں پڑھا ہے، میں نے یہ علاقے دیکھے ہیں، وہاں کی تہذیب اور روایات معلوم کر لی ہے۔ کویت دنیا کے مختلف ممالک میں اسلامی تنظیموں اور دین اسلام کی خدمت کرنے والوں کو لاکھوں ڈالر سالانہ امداد دیتا رہا ہے۔ افغانستان کی مجاہدین کے لیے پشاور وغیرہ صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان کے مختلف کیمپوں میں ہسپتال کھول دیے ہیں جو اب وہ سب بند ہو گئے۔ دوائیاں، گاڑیاں اور ڈاکٹر اور دیگر جملہ عملہ معطل ہوا اور اب سب مجاہدین پریشان ہو رہے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ دوسرے ممالک میں مسلمان مجاہدین سب پریشان ہو چکے ہوں گے۔ صدام حسین کے اس غلط اقدام سے پاکستان کو کتنا خسارہ ہوا اور کتنے لوگ بھی بے روزگار ہو گئے اور کتنے کمزور اور اقتصادی حالت کے شکار مسلمان ممالک متاثر ہو گئے۔ سعودی حکومت میں اگرچہ ملوکیت ہے مگر یہ شاہی حکومت عراق کی نام نہاد جمہوریت سے بہت بہتر ہے۔ سعودی عرب میں پردہ ہے، اسلامی روایات ہیں اور شریعت مطہرہ کے قوانین رائج ہیں۔ وہاں پر اسلامی سزائیں اور تعزیرات جاری ہیں۔ وہاں امن، خوشحالی، تعلیم مفت ہے، اگرچہ خلافت راشدہ کی طرح نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، عیوب ہوں گے مگر موجودہ زمانے میں تمام اسلامی ممالک سے بہتر ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور ایک مثالی حکومت ہے، جبکہ عراق میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ وہ ایک برائے نام سوشلسٹ اور جمہوریت ہے جہاں اب تک انتخابات نہیں ہوئے اور نئے انتخابات کے ذریعے سے صدام آیا ہے۔ سعودی عرب سے نہ ہمارے صرف روحانی رشتے ہیں بلکہ ہر مرحلے میں ہمارا ایک سچا دوست اور ہمدرد بھائی اور امداد کرنے والا مسلمان ملک رہا ہے۔ سن 65 کی جنگ میں 17 دن میں ہمارا 17 سال کا جمع شدہ اسلحہ ختم ہوا تھا، وہ سب سعودی حکومت کی امداد سے پورا ہوا۔ یہ ہمیں اپنے سفیر نے بتلایا تھا سعودی عرب میں، وہ سب سعودی حکومت کی امداد سے پورا ہوا۔ مشرقی پاکستان کی جدائی پر سب سے زیادہ غمگسار اور رونے والا اور متاثر شاہ فیصل مرحوم اور سعودی حکومت رہی۔ سعودی حکومت کی محبت اور ہمدردی پاکستان اور پاکستان کے عوام سے ہے۔ حکومت کی تبدیلی اور شخصیتوں کے آنے جانے سے سعودی حکومت کی امداد، محبت اور بھائی چارہ میں فرق نہیں آیا۔ اسلام آباد میں دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد سعودی حکومت نے بنائی جو اسلام آباد کے شہر پر ایک تاج نظر آتا ہے، یہ تو سب دیکھ چکے ہیں۔ کراچی میں سعود آباد اور اس قسم کی تعمیرات سعودی حکومت کی پاکستان سے محبت کے زندہ جاوید ثبوت ہیں۔ ان کی درخواست پر اگر پاکستان نے چند ہزار فوج بھیج دی تو اس میں کون سی قباحت ہے، اور جبکہ وہ فوج تبوک کے محاذ پر سعودی حکومت کے کمان میں ہے اور جنگ کے علاقے سے کافی دور ہے۔ سعودی حکومت ہر سیاسی اقتصادی مصیبت
اور دیگر مقامات میں ہماری امداد کرتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ رہے، اور ہم تکلیف کے وقت اور تخریب کاری کی روک تھام کے سلسلے میں ان کی امداد نہ کرے تو یہ ہماری سیاسی، اخلاقی اور مذہبی دیوالا پن کا ثبوت ہوگا۔ اگر پاکستان کی فوج کی واپسی سے جنگ رک سکتی ہے تو ہم واپسی کے حق میں ہیں، اور ورنہ سعودی عرب سے تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور عراق بھی دوست نہیں ہوگا۔ عراقی فوج چند گھنٹوں میں کویت پر قبضہ کرتے ہوئے سعودی عرب کے علاقہ میں 5-6 کلومیٹر تک گھس گئی تھی۔ کویت پر قبضہ کے وقت صدام حسین نے کسی اخلاقی، اسلامی اور معاہدے کا خیال نہیں رکھا تو سعودی حکومت کے تیل کی چشمے جو کویت کے قریب واقع ہیں وہ سب عراق کے قبضے میں چلے جاتے۔ وہ اس اقدام سے بھی گریز نہ کرتا جو خفجی پر حملہ سے ظاہر ہوا، اور اب اعلان بھی کہنے لگا ہے کہ ہم کویت کے بعد سعودی عرب کو بھی آزاد کرائیں گے۔ سعودی حکومت نے سن 32 کے معاہدے کے مطابق جب عرب اور امریکہ کی مشترکہ کمپنی آرامکو کی کوشش سے تیل برآمد ہوا ہے، امریکہ سے امداد طلب کر لی ہے تاکہ تیل کی چشمے قبضہ سے بچے رہے۔ اس سلسلے میں بعض ممبروں نے اعتراض بھی کیا کہ جزیرۃ العرب میں یہود و نصارہ کو منع کیا گیا ہے۔ حضور پاک کا ارشاد ہے، اخرج النصارى والیہود من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالے۔ لیکن اس سلسلے میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم، یہود ہو، نصارہ ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، غیر مسلم ایک معاہدے اور مہمان اور سفیر کی حیثیت سے جزیرۃ العرب آ سکتے ہیں، مستقل قیام کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آتے ہیں۔ سعودی عرب کے علاوہ یمن، مسقط، عمان، قطر، دبئی، ابوظبی، شارجہ اور راس الخیمہ وغیرہ، یہ سب علاقی جزیرۃ العرب میں داخل ہیں، اور وہاں پر غیر مسلم کمپنیاں کام کرتی ہیں، اور غیر مسلم جن میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہود شامل ہیں، وہ سب معاہدوں کے مطابق رہتے ہیں۔ وہاں کی آنے پر تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت اگر ہم جائز سمجھے تو روس کی مداخلت بھی جائز سمجھنی چاہیے افغانستان میں۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش ضروری سمجھتا ہوں کہ روس افغانستان میں خود داخل ہوا ہے اور اپنے ساتھ ببر کارمل لے آیا اور اس کو اقتدار پر بیٹھایا، اور اس وقت افغانستان کے صدر حفیظ اللہ امین کو قتل کیا، اور اس کی بیوی اور نوجوان بیٹے کو اس پر گرتے ہوئے اور بچانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی گولیوں سے چلنی کر دیا۔ تو افغانستان میں روس کی مداخلت اور عرب میں امریکہ وغیرہ کے آنے میں بہت بڑا فرق ہے، اگرچہ ہم دونوں کی کسی اسلامی ملک میں اس طرح آنے کے مخالف ہیں اور امریکہ کی جنگی مداخلت کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ سعودی عرب نے بوجہ مجبوری یہ قدم اٹھائی ہے۔ جنگ ختم ہوتی ہی ایک دن کے لیے بھی امریکہ یا غیر مسلم فوج نہ سعودی حکومت اور نہ دوسرے عرب اور اسلامی ممالک برداشت کر سکتے ہیں۔ ہر حکومت اپنے حالات سے خوب واقف ہوتی ہے، ہمیں دور سے تیر مارنے اور تانا زنی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اچھی مسلمان ہیں اور حرمین شریفین اور بلاد مقدس کی خدمت اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں سے پاکستان میں اسلام کے نعرے والے اور اسلام کی شیدائی اور جوش خطابت میں آنے والے لیڈروں کو یہاں پاکستان میں اسلام کی فکر نہیں ہے، اور یہاں شریعت نافذ ہونا نہیں چاہتے، اور اسلامی تہذیب اور روایات اور اسلامی قوانین کو رجعت پسندی، ملا ازم اور پاپائیت قرار دیتے ہیں۔ پاکستان میں
اسلامی تعزیرات اور حدود کو ظالمانہ سزائے قرار دینے والوں کو وہاں سعودی عرب میں اور عراق و عجم میں اسلامی روایات اور تہذیب و تمدن سے بہت محبت ہے اور ان کی حفاظت کی فکر ہے. بے شک یہ فکر اچھی ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں. اچھی بات کو اچھی بات کہنا چاہیے اور اچھے خیالات کو اچھا کہنا چاہیے، مگر ہم ان سے اس مطالبہ میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ اپنے ملک میں بھی اسلام اور اسلامی قوانین کے اجرا کے لیے کوشش کریں اور مظاہروں اور The House stands adjourned, sir. جناب اسپیکر صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ سعودی عرب نے اپنی حفاظت کی فکر میں باہر سے امداد طلب کی ہے اور یہ امداد طلب کرنا اگرچہ کافروں سے ہو یہ شرعی نقطہ نگاہ سے جائز ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت ہے. میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں تو کتاب و سنت کی روشنی میں جو مجھے معلوم ہے ان کے مطابق کہنا چاہتا ہوں. ان باتوں میں نہ کسی کا پرواہ کرتا ہوں اور نہ کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی حکومت کی چاپلوسی کرنا چاہتا ہوں. نہ میرا مزاج چاپلوسی کا ہے اور نہ کسی لیڈر سے یا پارٹی سے ڈرنے والا نہیں ہوں. الحمدللہ مجھے اگر ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور اگر امیدیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہیں. تو اس سلسلے میں کہ کافروں سے امداد طلب کرنا شرعی نقطہ نگاہ سے کیسا ہے؟ ہم ایک حقائق ہوتے ہیں اور ایک تمنا خواہش. ہماری خواہش تو یہ تھی کہ سعودی عرب اسلامی حکومتوں سے امداد طلب کرتی، لیکن اسلامی حکومتوں کا حال آپ نے خود دیکھا ہے. وہ آپس میں مشورے کرتے رہتے اور وہاں جو ہے عراق سعودی حکومت پر قبضہ کرتا تو پھر اس کے نکالنے کے لیے کون آتا؟ مشکلات ہوتی. تو ہر حکومت اپنی حالات سے واقف ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں شرعی نقطہ نگاہ سے غیر مسلم سے امداد مانگنا یا طلب کرنا جائز ہے. ویسے مثال کے طور پر آپ کی گوش گزار کروں کہ مسلمان اپنی حفاظت کے لیے کتا پال سکتا ہے یا نہیں؟ کتے سے امداد لے سکتا ہے یا نہیں؟ کتا پالنا جائز ہے. غیر مسلموں کو ہم کتوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. چوکیداری کے لیے پہاڑی لوگ اکثر کتے پالتے ہیں. تو اس سلسلے میں فادر آف انجولس صاحب، آپ سے ابتدا ہے کہ یہ اپنے الفاظ واپس لیں کہ غیر مسلموں کو یہ کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. شکریہ. شکریہ. اہل کتاب جو ہیں جی اس طرح لفظ استعمال نہیں ہونے چاہیے. مولانا صاحب احتیاط رکھیں. شکریہ. اور یہ لفظ آپ واپس میں اگر ان کو اس کی تکلیف پہنچی ہو تو میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں. شکریہ. لیکن میں نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا. حقیقت میں خداوند قدوس فرماتے ہیں غیر کافروں کے بارے میں، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں. تو اس آیت کا میں نے ترجمہ کیا کسی ذات پر نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی عقیدہ ہے، ہم اسلامی عقیدوں میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے مثال پیش کرتا ہوں کہ جب آپ طائف سے واپس دعوت کے سلسلے میں طائف تشریف لے گئے تھے، جب واپس ہونے لگے تو مکہ مکرمہ کے کافر آپ کو مکہ مکرمہ آنے نہیں دے رہے تھے. تو آپ نے مطعم بن عدی مشرک سے امداد مانگی اور آپ کی پناہ میں مکہ مکرمہ تشریف لا سکی. چنانچہ بدر کے موقع پر حضور پاک نے اس کے بیٹے کو بھی یہ کہا کہ اگر آپ کا والد زندہ ہوتا تو میں اس کی خاطر یہ تمام کافروں کو چھوڑ دیتا، کیونکہ اس نے مجھ پر ایک احسان کیا ہوا ہے. ہجرت کے موقع پر نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مشرک عبداللہ ابن عریقت کو راہ دکھانے کے سلسلے میں ساتھ رکھا. مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد مدینہ کی یہود سے یہ معاہدہ طے پایا کہ اگر مدینہ منورہ پر حملہ ہوا
تو آپ ہماری امداد کریں گے اور ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی امداد کریں گے۔ جب انہوں نے یکطرفہ معاہدہ توڑا اور جنگ خندق میں غدر کر گئے تو جنگ کے بعد یہود کو سزا دی گئی۔ تو اس سلسلے میں اگر سعودی عرب نے کافروں سے امداد طلب کی ہے تو اس کی مثالیں موجود ہیں شریعت میں اور ہماری روایات میں، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس کا مسلط ہونا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لیڈر حضرات جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جلسوں اور جلوس اور مظاہروں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اچھا عمل ہے۔ اصل میں عوام میں دینی جذبہ زیادہ ہے اور اس جذبے کی بنیادی دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام کی دلی محبت عربوں سے ہے، کیونکہ عربوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہمارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عربی ہے، ہماری کتاب عربی ہے، ہمارا قبلہ اور روضہ اطہر مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ میں ہے جو بلاد عربی میں ہے، تو عوام مسلمانوں کے جذبات عربوں کے ساتھ ہیں۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کی نفرت ہے امریکہ سے۔ امریکہ نے ہر میدان میں ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور منافقانہ رویہ کو اپنایا ہے، جنگوں میں، معاہدوں میں، ایٹمی پروگرام میں ہندوستان کی تو امداد کرتا ہے اور پاکستان کی مخالفت کرتا ہے، یہود کے پیچھے کھڑا ہے، اس کی امداد کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان دو بنیادوں کی وجہ سے عام مسلمانوں میں یہ جذبات ہے کہ عراق کی مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن بعض لیڈر ان جذبات کو غلط استعمال کرانا چاہتے ہیں، ان کو حکومت کی مخالف میں لانا چاہتے ہیں۔ حکومت کی بے شک مخالفت کرنی چاہیے، ہم بھی مخالفت کرتے ہیں، جو بات حق ہو اس کو حق کہتے رہیں گے اور جو بات ناحق ہو اس کو ناحق کہتے رہیں گے۔ ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو جب مسلمانوں کی اتنی فکر ہے تو مسلمان تو اپنی تہذیب اور قوانین اور اپنی روایت کی وجہ سے مسلمان ہے، تو آپ ان روایات، ان تہذیب اور قوانین کے لیے یہاں اپنے ملک میں بھی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں مجھے برسر اقتدار پارٹی سے بھی شکوہ ہے، IJI والوں سے یہی شکوہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر اور شریعت کے نفاذ کے وعدوں پر کامیاب ہو گئی ہے اور وہ اب ان وعدوں اور اقراروں کا کچھ پرواہ نہیں کرتے اور شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں مختلف رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں۔ حکومت آنی جانے والی چیز ہے، اب آپ کا دور بھی ختم ہو جائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ان سے ہمارا یہ شکوہ ہے، یہ کرسیاں نہیں رہیں گی اور یہ وزارتیں ختم ہو جائیں گی۔ جناب وزیر اعظم صاحب کی اس مشن کی میں خود تائید اور حمایت کرتا ہوں، میں مخالفت برائے مخالفت کے حق میں نہیں ہوں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اس امن مشن پر نہ جاتے تو ہماری لیڈر یہ کہتے کہ امریکہ کی وجہ سے نہیں جاتے، اور جب گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے گئے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ میں تو ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ملک کی خیرخواہی کو دیکھیں اور حقیقت کو پس پش نہ ڈالیں اور انصاف سے کام لے۔ ایک حزب اقتدار ہے اور ایک حزب اختلاف۔ حزب اختلاف خامخواہ مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں اور تنقید کو اپنائے ہوئے ہیں، نہ تنقید کی بجائے تعمیر آپ اپنائیں، اصلاح کی کوشش کریں۔ ہم سب اگر اس ملک کی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں اور شریعت کے لیے کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کر جائے گا۔ یہ بس اختلاف اور اختلاف، ایک حکومت آتی ہے پھر جاتی ہے، ایک حکومت آتی ہے۔ اس پریشانیوں میں ہم سے مشرقی پاکستان بھی گیا اور ہم لوگوں کے مذاق کے ہو گئے، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے لیکن ایک باشعور اختلاف اور حقیقت پر مبنی اختلاف اور وہ تنقید مناسب ہے جس کا مقصد اصلاح ہو، صرف مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ اپنے ملک کو تعمیر کرنا چاہیں تو بے شک تنقید کیا کریں، آپ کا حق ہے، لیکن تنقید کو اصلاح
की नजर से करे। एक भाई अपने भाई की इस्लाह करता है और उसको ये हक पहुंचता है। तो इनसे भी मेरा ये शकवा है। जनाब वजीर आजम साहब कि इस मिशन की मैं खुद तायीद और हिमायत करता हूं। सदर सद्दाम हुसैन ने अगरचे बड़ी ज्यादती की है और कुवैत पर नाजायज कब्जा किया है, लेकिन इसके गलत इक़दाम की वजह से इराक और मुसलमानों की तबाही हम नहीं चाहते और न अमरीका और गैर मुस्लिम अफवाज के हमले बर्दाश्त करते हैं। मुसलमानों का खैर फलाह और कामयाबी इसमें है कि वो अपने मसाइल खुद हल किया करे और इस्लामी तंजीम और अरब लीग के फैसलों की पाबंद रहे। जनरल असम्बली और अक़वाम मुत्तहिदा मुसलमानों के हुकूक में नाकाम रहे हैं। फलस्तीन, कश्मीर, अल्जीरिया और इस किस्म की दूसरी इस्लामी मसाइल और मुश्किलात हल नहीं कर सके, इसलिए उनसे तवक्को नहीं करनी चाहिए। सद्दाम हुसैन हमारा एक जज्बाती फौजी भाई है, लेकिन उसको दुश्मन अमेरिका के हवाला नहीं कर सकते, न बर्दाश्त कर सकते और न उसकी बेइज्जती और तहकीर अमेरिका के हाथों बर्दाश्त करते हैं। इसका खैर और इराकी मुसलमानों और कुवैत, सऊदी अरब के मुसलमान भाइयों और पूरे आलम इस्लाम की भलाई इसमें है कि सदर सद्दाम हुसैन मुसलमान मुल्कों के कहने पर कुवैत से दस्तबरदार हो जाए और कुवैत की आजादी तस्लीम कर ले और इसके साथ ही शर्त लगाए कि मैं अमेरिका के कहने पर नहीं बल्कि मुसलमान भाइयों के कहने पर कुवैत को छोड़ना चाहता हूं, मगर मेरे छोड़ने के साथ अमेरिका और दीगर गैर मुस्लिम अफवाद खलीज से बैक वक्त निकल जाएं। अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छी बात है। अबूरी दौर के लिए मुस्लिम ममालिक की फौज तैनात होगी। इस तरीका से सदर सद्दाम हुसैन की इज्जत भी रहेगी और खलीज और दूसरी इस्लामी हुकूमतें अमेरिका वगैरह की शर से महफूज रह सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब।